پچھلے لیسنس میں ہم نے عربک الفابیٹس اور ان پر لگنے والے چند حرکات اور علامات کو سیکھا۔ ان حرکات یا علامات کو انگلش میں سمبلز یا مارکس یا سائنس یا ووولز وغیرہ کہتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم مزید 3 سمبلز سیکھیں گے جن کے نام ہیں سکون، شدہ یا تشدید اور مدہ یا الف کھڑا زبر آ۔ آج کے لیسنز کے بعد ہم انشاءاللہ ورڈز اور سینٹنسز بنانا سیکھیں گے۔ ان لیسنز کے بارے میں آپ اپنی رائے لکھ کر بھیجیں، عنایت ہوگی۔ اینڈ آلسو پلیز سبسکرائب دی چینل۔ سکون کیا ہے؟ سکون کے معنی ہیں ریسٹ یا آرام۔ عربی زبان میں یہ ایک چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے، حرف کے اوپر لگتا ہے اور اس بات کو بتاتا ہے کہ حرف پر کوئی مومنٹ یا حرکت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد، مسجد، مس، اس میں سین پر سکون ہے اور کوئی حرکت نہیں ہے۔ نیکسٹ مثال بیت، بیت، بئی، یا پر سکون ہے۔ تھرڈ مثال من، نون پر سکون ہے۔ لاسٹ لم یذہب، یہ ایک سینٹنس ہے۔ لم مین پر سکون ہے، اسی طرح یذہب، ذال پر سکون ہے، با پر سکون ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ کہیں مومنٹ نہیں ہے، اس لیے یہ اس کو سکون کی علامت سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ شدہ یا تشدید، کسی عربک ورڈ میں ایک جیسے 2 حروف ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ان دونوں کو الگ الگ نہیں لکھتے بلکہ صرف ایک ہی لیٹر لکھتے ہیں اور اس لیٹر یا حرف کے اوپر تشدید یا شدے کا نشان لگا دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ لیٹر 2 بار پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر منت، منت، اس میں نون 2 بار آیا ہے، لیکن عربی میں ہم 2 بار نہیں لکھتے بلکہ اس کو شدہ کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اور بھی مثالیں ہیں، جیسے قطۃ، قطہ، انڈر بریکٹ آپ دیکھیں گے الگ الگ کر کے لکھا ہے، لیکن یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ اصل جو ہے قطہ، قاف، طا، شدہ، قطۃ، قطہ۔ نیکسٹ مثال ہے سلم، سلم، انڈر بریکٹ میں آپ دیکھیں گے کہ لام کو 2 بار لکھا ہے الگ الگ کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے جو پہلے ہے، سلم، شدہ کے ساتھ۔ نیکسٹ مثال ہے نص، نص انڈر بریکٹ میں ہے، سواد، پھر دوسرا سواد، لیکن جب ہم اس کو ایک بنا کے لکھیں گے تو شدہ کے ساتھ نص، نص۔ الف مدہ، الف مدہ، الف مدہ یا الف کھڑا زبر آ، جب 2 الف ایک ساتھ آ جائیں اور پہلے الف پر فتحہ یا زبر ہو تو دونوں کو ایک الف لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر مدہ کا نشان لگا دیا جاتا ہے، اور الف کو کھینچ کر یا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے مثال میں آئے گا آدم، آدم 2 الف تھیں، اس کو جب ہم نے کھینچ کے پڑھا تو ایک ہی الف کے ساتھ ہم نے اس پہ لکھا اور اس کے اوپر ہم نے ایک علامت لگائی، تو اس علامت کو مدہ یا الف کھڑا زبر آ، آدم۔ دوسری مثال ہے الآن، الآن، آ یہاں پر 2 بار الف تھا جس کو مدہ کے ذریعے ایک کر کے کھینچا، اور الآن۔ نیکسٹ مثال ہے آمین، آمین، یہاں پر بھی یہ 2 الف تھیں، اس کو
ایک بار ہم نے لکھا، ایک ساتھ لکھا اور اس کے اوپر مدے کا نشان لگا دیا۔ نیکسٹ مثال ہے قرآن۔ قرآن، یہاں پر بھی آن میں 2 الف تھیں، پہلے الف پر زبر یا فتحہ تھا، ان کو اب ہم نے ملا کے جب لکھا تو قرآن، قرآن۔ تو امید ہے کہ آپ کو علامات کا جو فرق ہے یا جو علامات ہیں وہ سب آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم بہت جلدی سینٹنسز بنانا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔